کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام دیا تھا تو قریش کے لوگ تو تم سے زیادہ بڑے بت پرست تھا، وہ اتنے تعصب پسند تھے، عصبیت تھی ان کے پاس، بت پرستی سے اتنی محبت تھی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ تو اپنے جیبوں میں اپنی آستینوں میں بت لے کر پھرتے تھے، اتنے بڑے بت پرست تھے۔ کیا ہوا؟ وہی کعبے کے محافظ ہو گئے، وہی کعبے کا طواف کرنے والے ہو گئے، وہی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہو گئے، وہی اسلام پر جان قربان کرنے والے ہو گئے، وہی مسلمان ہو گئے اور وہی صحابہ ہو گئے۔ ذرا سوچئے آپ۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، نیریٹو بدلے گا، حقیقت لوگوں کے سامنے آئے گی اور لوگ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ لیکن ذرا سوچئے یہ کب ہوگا؟ یہ کیا آٹومیٹیکلی ہو جائے گا یا از خود ہو جائے گا یا خود بخود ہو جائے گا؟ کیا مسلمان اس انتظار میں کوئی میریکل ہو جائے گا؟ اگر میریکل کرنا ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو نہیں بھیجتا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجا، آدم سے لے کر ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تک اللہ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ رول ماڈل بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے ہمارے نبی کو تمہارے لیے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے زیادہ بہترین اور خوبصورت ماڈل پیش کیا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے نہیں چاہتے ہیں، پہلے یہ سوال بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اگر میں ہوں کہ بولتا ہی چلا جاؤں اور آپ قبول ہی نہیں کرے تو پھر بات کرنے کا کوئی مطلب اور مقصد ہی نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلی رونما ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہاں کی لوگ قوم تو ویسی نہیں ہے کہ ایکسپلور کرے گی امریکنز کی طرح اور پڑھے گی، سمجھے گی اور پھر حق کو مانے گی، تسلیم کرے گی، نہیں۔ تو کیا کرنا؟ ہر جگہ کا، ہر خطے کا لوگوں کا کرائٹیریا الگ ہوتا ہے، ان کی سوچ، ان کی فکر الگ ہوتی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو صحابہ کی طرح طرز عمل اپنی زندگی کا بنانا ہے، اہل بیت کے اطہار کی طرح اپنی زندگیوں کو ان کے نقشے میں، ان کی زندگیوں کے سانچے میں آپ کو ڈالنا ہوگا۔ اسی لیے کہ اب لوگ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوں گے، دیکھ کر مسلمان ہوں گے۔ وہی کرنا ہوگا جو آج سے 800 برس پہلے سلطان الہند حضور سیدنا معین الدین چشتی غریب نواز نے کیا تھا۔ وہ کتاب لے کر نہیں پھرتے تھے لوگوں کے پیچھے، آؤ پڑھو سمجھو۔ وہ سنسکرت بولنے والے، یہ عربی اور فارسی بولنے والے، ایک لینگویج کا بہت بڑا بیریئر تھا۔ آج لینگویج کا بیریئر نہیں، آج کل تو گوگل ٹرانسلیٹر ہو گیا ہے، اے آئی ہو گیا ہے، کوئی بھی زبان کو ٹرانسلیٹ کر دے گا۔ آج لینگویج بیریئر نہیں ہے، آج ہیٹریڈ بیریئر ہے، آج نفرت بیریئر ہے۔ تو اس نفرتوں کی دیوار کو گرانا ہوگا۔ تو حضور سرکار غریب نواز نے کیا کیا تھا؟ آ کر کتابیں نہیں کھولی تھی، قرآن نہیں کھولا تھا، تفسیر نہیں کھولی تھی، حدیث نہیں کھولی تھی، بلکہ وہ چلتے پھرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بن گئے تھے، اخلاق کا مجسمہ بن گئے تھے۔ عفو اور درگزر، اور سب سے زیادہ کوئی انسان کو چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ نہ دولت کرتی ہے، نہ مال کرتا ہے، نہ غذا کرتی ہے، نہ کپڑا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ انسان جس چیز کا بھوکا ہوتا ہے وہ محبت ہے، وہ محبت ہے دوستو۔ تو یہ محبت جو صحابہ نے کی تھی، یہ محبت جو اہل بیت اطہار نے کی تھی، مولا کائنات نے کی تھی۔ آپ مولا کائنات کے ماننے والے اور چاہنے والے اگر ہیں تو آپ کو مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا۔ ابن ملجم نے جب زہر دے دیا، مولا کائنات کو زہر بڑی تلوار سے کاری ضرب لگایا، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے کیا کیا؟ کہا نہیں کہ اسے مارو، اسے پیٹو، اسے لاؤ، اسے سزا دو، بلکہ کیا کہا؟ میرے دشمن کے ساتھ، میرے قاتل کے ساتھ کیا کیا؟ جاؤ اسے ٹھنڈا پانی پیش کرو، اسے گرم روٹی دو، نرم بستر دو۔ یہ تاریخ اسلام ہے۔ کیا ہم نے اس پر عمل کیا ہے کبھی؟ اگر ہم کرتے ہوتے تو خدا کی عزت کی قسم آج 25 کروڑ ہے، 75 کروڑ ہوتے۔ ہم نے یہ راستہ ترک کر دیا ہے۔